الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال علي رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماءهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ایک مرفوعاً حدیث نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، صرف نام رہ جائے گا. نام کے لحاظ سے مسلمان ہے، اسے عقیدہ توحید کا کچھ نہیں پتہ ہوگا. مسلمان ہو کر بھی بسا اوقات وہ کھلے شرک میں مبتلا ہو. بظاہر وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کی زندگی میں ارکان اسلام نہیں ہوں گے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. بنیاد ہی نہیں ہوگی، عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اسے توحید کا مفہوم نہیں پتہ ہوگا، اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ اس کے الفاظ صحیح طور پہ آتے ہوں گے، نہ اس کا مفہوم صحیح طور پہ آتا ہوگا. اسے اس درجے کا بھی اسلام نہیں پتہ ہوگا کہ اسلام ایمانیات ہیں کیا. وہ اس درجے کا رسمی مسلمان ہوگا کہ محض اس پیدائش کے لحاظ سے چونکہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، باقی وہ کسی سطح کے لحاظ سے عبادات، معاملات، معاشرت کے لحاظ سے کہیں سے وہ مسلمان نہیں لگتا. ایسا مسلمان ہوگا کہ بہت چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اسے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کسی طرح بھی اسلام کے لیے باعث عزت نہیں بلکہ باعث بدنامی ہے. اسے ذرا بھی اسلام کی عزت کا خیال نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان یہ کام نہیں کیا کرتے. ہاں، مردم شماری میں چونکہ مسلمان ہے، ابتدا میں کچھ رسم اسلام کی ہو گئی، باقی اسے کچھ نہیں پتا کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے. کچھ نبینے تھے، نبینے ان کا پہلی مرتبہ ہاتھی سے واسطہ پڑا. ہاتھی سے واسطہ پڑا تو ایک نے اس کے سونڈ پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے اس کے دم پہ ہاتھ رکھا، تیسرے نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اب جس کا ہاتھی کے جس حصے پہ ہاتھ پڑا وہ سمجھ بیٹھا کہ سراپا ہاتھی یہی ہے، پورا ہاتھی یہی ہے. نبینے جو تھے، کسی نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ کہا ایک ربڑ کی طرح تھا. دوسرے نے کہا کیسا تھا ہاتھی؟ ایک لمبی کوئی چیز تھی. تو ہر ایک نے اپنے انداز سے ہاتھی کا تعارف کرا دیا، اور جہاں اس کا ہاتھ پڑا نبینے جو تھے اسی کو سراپا ہاتھی سمجھ لیا. مسلمان بھی ایک عرصہ ہوا ہے، کچھ اسلام سے نبینے سے ہو گئے. جتنا اسلام اپنے ارد گرد دیکھا اسی کو اسلام سمجھ لیا. کسی نے عید پڑھی تو وہ اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے، جو عبادات پیدائش کے موقع پہ ہوتی ہیں اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے. جس کے ہاتھ میں جتنا ہاتھ لگا اسی کو اسلام سمجھتے. جس کے ہاتھ میں جو، اور اس پر وہ مطمئن ہے. نماز پڑھنے والا بھی مطمئن. بلکہ جب وہ ایسے مسلمان دیکھتے ہیں جن کے جسم پہ کپڑا ہی نہیں ہوتا تو وہ دوپٹہ پہن کے بزرگ بن جاتی ہے، اور اگر اسکارف پہن لے تو وہ سمجھتے ولی اللہ ہو گئی ہوں.
اس لیے کہ جس سطح کا اس نے اسلام دیکھا ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا ہے 5 نماز پڑھنے کا نام سارا اسلام ہے، کچھ ظاہری اخلاق اپنانے کا نام وہ سمجھتا ہے سارا اسلام اس کا ہے۔ کسی نے سمجھا معیشت اسلامی ہو، بس سارا اسلام اسی کا نام ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اسے اسلام سمجھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی فرمانے لگے کہ وقت آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا، چھلکا ہوگا، بیچ میں گودا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی روح نکل جائے گی، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ ورنہ اللہ کریم تو فرما رہے تم اگر واقعی مسلمان ہو اور واقعی ایمان والے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم سربلند رہو گے، تم دنیا میں غالب رہو گے، تم دنیا میں معزز رہو گے اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلند تم رہو گے، غالب تم رہو گے، معزز تم رہو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بدأ الغریب بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب اسلام ابتدا میں آیا تھا نا غریب تھا، اجنبی مسافر کی طرح، لوگ اسے اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے، یہ کیسی زندگی ہے بھائی، یہ کون آ گیا، یہ کیسی دعوت دے رہا، یہ کیسا پیغام دے رہا، یہ کوئی نئی زندگی لے کے آ گیا۔ جیسے ایک مسافر آدمی ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں۔ فرمایا اسلام بھی ابتداء اجنبی تھا، لیکن فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت پھر آئے گا پورے اسلام پہ چلنے والا دنیا اسے اجنبی نظروں سے دیکھے گی، دنیا اسے پھر اجنبی نظروں سے دیکھے گی، عجیب عجیب سا لگے گا، یونیورسٹی میں کیسا بچہ آ گیا، کالج میں کیسا بچہ آ گیا، اسکول میں کیسا بچہ آ گیا، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ سنت بھی رکھتا ہے، یہ پردہ بھی کرتا ہے، اس کے اندر حیا بھی ہے، یہ غیرت مند بھی ہے، عجیب اجنبی نظروں سے اسے دیکھا جائے گا۔ پھر ایک معاشرے میں دین پھر اجنبی ہو جائے گا، دینی کردار، دینی سیرت پھر اجنبی ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا۔ تو اسلام رسمی کتنے ایسے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا اسلام کے حدود کیا ہیں اور کس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو 100% اس پہ اعتماد رکھتا ہے کہ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، اس کا تعلق مادی زندگی سے ہے، مادی وسائل سے ہے، مادی اسباب سے ہے۔ اللہ کا اس میں اختیار ہے، تصرف ہے، ذرہ برابر بھی اس کو اللہ کے ذات پر اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے کبھی اس کے ہاتھ اٹھتی نہیں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھ اٹھتی نہیں اللہ سے مانگنے کے، اس لیے کہ ان کا اعتماد، ان کا معبود مادیت ہے، مادی اسباب ہیں، وسائل ہیں، اور اسی کو وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، اسی سے اس کے اندر ان سمجھتے ہیں ہماری مشکل کا حل، ہماری کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت کا تعلق اسباب و وسائل سے۔ ان کا اس درجہ مادی دنیا پر اعتماد اور اللہ کی ذات کا تصور ان کا بالکل نہ ہونے کے برابر، کہ وہ بھی متصرف ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، 100% اسی کے فیصلے ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اسلام ایسا نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، لوگ اس کو صرف ایک نقوش کی حد تک، الفاظ کی حد تک رکھیں گے بس۔ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی جگہ پر آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اسلام قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔
قرآن کی آیتیں لکھی ہوں گی، لیکن جتنے فیصلے اس عدالت میں ہو رہے ہوں گے سب اسلام کے خلاف ہو رہے ہوں گے۔ اس بلند و بالا عمارت میں قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن جتنے قوانین پاس ہو رہے ہوں گے اسلام کے خلاف ہو رہے ہوں گے۔ بینک میں لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، الفاظ قرآن کے لکھے ہوں گے، ہو سود، اعلان جنگ ہو رہا ہوگا اللہ سے، سود کا نظام چل رہا ہوگا۔ تو قرآن کے تلاوت ابتدا میں اور اس کے بعد ہر وہ چیز ہوگی جو قرآن کے خلاف ہوگی۔ مجلس کا آغاز تلاوت سے، بلکہ اب تو مسلمان عجیب ہے، شادی کے آغاز کرتے ہیں تلاوت سے اور درس سے، اور اس کے بعد ناچ بھی چلتا ہے، گانا بھی چلتا ہے، موسیقیاں بھی چلتی ہیں، محفلیں بھی چلتی ہیں، اداکار بھی آتے ہیں، ہر گندگی چلتی ہے۔ پتہ نہیں قرآن کیوں پڑھا لیتے ہیں۔ آغاز قرآن سے، قرآن کے الفاظ کے حد تک رہ جائے گا، قرآن پر عمل نہیں رہے گا۔ قرآن خوانیاں ہو جائیں گی، قرآن کے الفاظ گھر میں پڑھا لیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کی زندگی سے بھی گھر میں برکتیں آتی ہیں، قرآن کی زندگی سے بھی گھر سے وبائیں بلائیں ٹلتی ہیں۔ الفاظ کی حد تک ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے۔ مساجدہم یومئذ عامرہ، مساجد بڑی خوبصورت ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی، سیاحت گاہیں بن جائیں گی۔ مساجد سیاحت گاہیں، بہت بڑی بڑی عمارتیں اسلامی دنیا میں مساجدیں بنی، ویران، نمازی کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تربیت کوئی نہیں، تربیت کا نظام کوئی نہیں۔ لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بادشاہ بناتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بناتے ہیں، اس لیے نہیں بناتے کہ یہاں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے۔ ایسی مسجد بنائی، دنیا کی تیسری مسجد، دنیا کی دوسری مسجد، دنیا کی پہلی مسجد، اسلام سے وابستگی نہیں، ورنہ تو اپنی زندگی میں اسلام زندہ کرتا، اپنے گھر میں اسلام زندہ کرتا، اپنی معاشرتی زندگی میں اسلام زندہ، نمائش کے لیے، نام و نمود کے لیے، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ دنیا میں آپ جائیے، اسلامی دنیا میں شاہانہ مسجدیں، لیکن مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں، ہدایت کے نور سے خالی ہیں، تربیت سے خالی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا دور آئے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، مسجدیں ویران ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، وقت پہ کھلیں گی چند گھنٹوں کے لیے، پھر بند ہو جائیں گی۔ مسجد کا ادب ختم ہو جائے گا، احترام ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی۔ دیکھیے آپ دنیا میں بڑی بڑی مساجد کا حال کیا ہے، لوگ تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں، گروپ فوٹو بن رہے ہوتے ہیں، شور غل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب کوئی نہیں، اللہ کے گھر کا احترام کوئی نہیں، اللہ کے گھر کی عظمت کوئی نہیں، اور جو اصل اللہ کا گھر کا حاصل ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھر تو اللہ کی بندگی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے جب اللہ کے گھر میں آؤ اور وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تو 2 رکعت فوراً پڑھو، فوراً 2 رکعت پڑھو، شکرانے کے اللہ تو نے اپنے گھر بلا لیا، تحیت المسجد، شکرانے کے نفل پڑھو، اللہ تو نے اپنے گھر بلا لیا، مکروہ وقت نہیں ہے، نماز کا وقت میں ممانعت نہیں ہے، اس وقت شکرانے کے نفل پڑھو، یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں مساجدیں بنیں گی، قرب قیامت بھی بنیں گی، بڑی شاہانہ بنیں گی، لیکن محض نام و نمود کے لیے، لوگ مساجد پہ فخر کیا کریں گے میں نے ایسی بنائی ہے۔
میں نے ایسی بنائی ہے، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں، ہدایت کا ماحول نہیں ہوگا، ایمان کا ماحول نہیں ہوگا، تربیت کا ماحول نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم رکھنے والے، علم والے انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف فتنے لوٹیں گے۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا زیادہ اس سے فتنے نکلنے لگیں گے، وہ گمراہی کا باعث بنے گا، بجائے اس کے کہ ہدایت کا باعث بنے، گمراہی کا باعث بنے۔ آج دنیا نے اپنی اصلاح کے اور سدھار کے مختلف تجربے کیے ہیں، اصلاح کے سدھار کے مختلف تجربے کیے ہیں۔ کوئی اس بات کو لے بیٹھا کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غربت بہت ہے، پیٹ بھرا سب کو مل جائے گا، دنیا کا سدھار ہو جائے گا، دنیا کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب اس پہ چل نکلا تو نتیجہ کیا نکلا؟ دل نہیں بدلا، ضمیر نہیں بدلا، دل نہیں بدلا، ضمیر نہیں بدلا، ذہنیت نہیں بدلی، جسم موٹا ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ پہلے جرم کمزور تھا، اب جرم طاقتور ہو گیا۔ پہلے پاپ کمزور تھا، اب طاقتور جسم سے ہو رہا ہے نا، اب طاقتور گناہ ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا تعلیم مسئلہ ہے، تعلیم ہو جائیں گے، پڑھے لکھے ہو جائیں گے، جاہل ہو جائیں گے، جاہلت ختم ہو جائے گی، دنیا کا سدھار ہو جائے گا۔ کچھ نے تعلیم شروع کر دی۔ ارے میاں تعلیم مل گئی، بتائیے چور کا ذہن نہ بدلو، دل نہ بدلو، ضمیر نہ بدلو، اور اس کو آپ تعلیم دلا دیں اور اس کو آپ لوہاری سکھا دیں، وہ تو آرام سے تجوری توڑ لے گا۔ اس کو تو چوری کرنے کے ایسے طریقے آ جائیں گے کہ چوری بھی کر لے گا، ڈاکہ بھی مارے گا، نشان بھی نہیں چھوڑے گا، لوٹ مار بھی کرے گا، معزز بھی کہلائے گا، ایوارڈ بھی ملے گا۔ پڑھا لکھا چور ہے نا، اس کے پاس تو ڈگریاں ہیں، یہ پڑھا لکھا ہے۔ ضمیر نہیں بدلا، دل نہیں بدلا، ذہنیت نہیں بدلی، تعلیم دے دی۔ ہر ایک نے اپنے انداز سے سدھار کا طریقہ اختیار کیا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، پیغمبر نے جب تبدیلی لائی تو فرمایا ان کا دل بدل دو، ان کا ضمیر بدل دو، ان کی ذہنیت بدل دو۔ اگر تم نے اس کا دل بدلا، ضمیر بدلا، ذہنیت بدلی تو یہ ہر چیز سے تعمیر کا کام لے گا، ورنہ تم نے آلات بنا دیے، وسائل بنا دیے، اسباب اکٹھے کر لیے، انسان نہ بنایا تو یہ ساری چیزیں تخریب کے لیے استعمال ہوں گی، بگاڑ کے لیے استعمال ہوں گی۔ تعلیم ہو لیکن ایسی جس سے دل بدلے، جس سے ذہن بدلے، جس سے مزاج بدلے، جس سے انسانی قدریں زندہ ہو جائیں۔ مچھلی ہے نا، وہ سر کی طرف سڑتی ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ دل کی طرف سے سڑتا ہے۔ مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے اور انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی باہر گلی میں کچھ تلاش کر رہا، کسی نے پوچھا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے؟ کہا ہیرا گم گیا ہے وہ تلاش کر رہا ہوں۔ وہ بھلے مانس کچھ لوگ اس کے ساتھ مل کر وہ بھی تلاش کرنے لگ گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو پوچھا بڑی میاں یہ ہیرا گما کہاں تھا؟ کہا گما تو گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت تھا، باہر روشنی بہت تھی، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ ہم اسے کہیں گے بڑا کم عقل تھا، گما گھر میں ہے، باہر تلاش کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اسٹیج پر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ زندگی کا سکون، زندگی کا چین، زندگی کا مزہ، انسانی قدریں، انسانی اخلاق، رحمت، شفقت، پیار، خیرخواہی، ہمدردی، انصاف، ایثار، یہ سارے کے سارے دل کی دنیا میں گم ہو گئے، اور انسان یہ سب چیزیں زندگی کا لطف باہر تلاش کر رہا ہے، اس لیے کہ اندر اندھیرا ہے، جھانک ہی نہیں سکتا۔ باہر روشنی بہت ہے، تلاش کر رہا ہے، تلاش کرتا رہے، کبھی نہیں ملے گا زندگی کا سکون، کہیں نہیں ملے گا زندگی کا لطف، کہیں نہیں ملے گی زندگی کی تعمیر۔ اندر کی چیز باہر تلاش کر رہا ہے، تو یہ چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی۔ تو تعلیم وہی تعلیم ہوتی ہے، انسانیت کا سدھار اسی سے سدھار ہوگا، دل بدلے گا،
ضمیر بدلے گا، سوچ بدلے گی۔ اور اللہ کے نبی نے جب سوچ بدلی اور ضمیر بدلا اور دل بدلا، دو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ساتھی زخمی ہوا، بھتیجا آیا اس اپنے چچا کو زخمی حالت میں تلاش کرنے کے لیے۔ جب اس کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ چچا پیاس کی شدت میں ہے، پیاس سے پانی مانگ رہا۔ بھتیجا پانی لے کے آیا، پانی لے کے جیسے قریب پہنچا تو چچا نے کہا بھتیجے قریب والے کی آواز آ رہی ہے، وہ پیاسا ہے، ادھر لے جاؤ۔ یہ بھتیجا وہاں گیا، وہاں پہنچا تو ساتھ والے نے آواز دی پانی مجھے دے دو۔ یہ اس کو چھوڑ کر اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اس کو دے دو۔ تیسرے کے پاس پہنچ گیا، اللہ کی شان، جب تیسرے کے پاس پہنچا اس کی روح نکل گئی، واپس آیا اس کی بھی روح نکل گئی، چچا کے پاس آ گیا، وہ بھی اللہ کے ہاں پیارا ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے انہوں نے بتا دیا جب دل میں ایمان آتا ہے اور دل میں قدریں زندہ ہوتی ہیں اور جب آدمی روشن ضمیر بنتا ہے اور جب سوچ بدلتی ہے تو انسانیت اتنی بلند ہو جاتی ہے، انسانیت اتنی بلند ہو جاتی ہے۔ اب تو پیٹ بھی دوسروں کا کاٹ کے اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے نا، اب تو دوسروں کے منہ کا لقمہ بھی چھینا جا رہا ہے نا، اور وہاں اپنی زندگی جا رہی ہے دوسرے کو دے دو، اپنی زندگی جا رہی ہے دوسرے کو دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مہمان آیا، آپ نے فرمایا میرے گھر میں فاقہ ہے، کون لے کے جائے گا؟ ابو طلحہ انصاری نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ پتہ ہے گھر میں ہے کچھ نہیں، لیکن حضور کا مہمان میرے گھر میں آ جائے نصیب اچھے ہیں، ساتھ لے گیا۔ اہلیہ سے مشورہ کیا، کھانا بہت تھوڑا ہے اور مہمان کا اکیلا بھی بڑی مشکل سے پیٹ بھرے گا، بچوں کو سلا دو، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اگر میں نہ بیٹھا تو شاید مہمان نہ کھائے، بیٹھ میں بھی جاؤں گا، لیکن تم بہانے سے چراغ گل کر دینا، میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، کھاؤں گا نہیں، تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ رات میں مہمان کا اسی شان سے اکرام کیا، بچے بھوکے رہے، اہلیہ بھوکی رہی، خود بھوکا رہا، مہمان کا پیٹ بھر گیا۔ صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ تو نے رات تو کیا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، کوئی خاص تو نہیں کیا۔ فرمایا تیری تعریف میں اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیتیں بھیج دی ہیں۔ جب دل بدلتا ہے، ضمیر بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے تو پھر مسلمان ایسا بنتا ہے، پھر مسلمان ایسا بنتا ہے۔ تو سدھار کے سارے طریقے ناکام ہیں جب تک کہ پیغمبر کا طریقہ، اسلام کا طریقہ، ایمان کا طریقہ، یہاں ایمان آ جائے، یہاں اسلام کی تازگی آ جائے، یہاں انسانی قدریں زندہ ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے گھر کے جیسا معاشرہ اور قوم کی سدھار اور تعمیر کا راستہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اللہ اس کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔